توجہ کرنے کی بات ہے. حضرت آمنہ نبی کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شکم میں حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے اور پہلا مہینہ جب آیا تو عزیزان ملت اسلامیہ نبی کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے سامنے ایک نورانی شکل والے بزرگ آئے تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو عزیزان ملت اسلامیہ ان بزرگوں نے فرمایا کہ میں تیرا بابا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ جب حضرت آمنہ نبی کی والدہ نے اتنا سنا، بزرگ نے فرمایا کہ میں تیرا بابا ہوں، تو عزیزان ملت اسلامیہ نبی کی والدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا بابا تو ایسا نہیں تھا. عزیزان ملت اسلامیہ غور کرنے کا مقام ہے. ان بزرگ نے فرمایا کہ میں تیرے بابا کا بھی بابا ہوں اور نسل انسانی کا بابا آدم ہوں، اور تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں کہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا ہے، نبی زمین و زماں آ رہا ہے، تیری گود میں مالک کو کون مکہ آ رہا ہے. اے آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں سارا جہان آ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ غور کرنے کا مقام ہے. حضرت آمنہ نبی کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، تو عزیزان ملت اسلامیہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، ہمارے نبی کی شان کیا ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو جس جگہ تشریف لائے تو وہ کمرہ عطر سے معطر ہو گیا. کہہ دو سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ کمرہ عطر سے معطر ہو گیا. یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کا مرتبہ ہے، یہ نبی کا مقام ہے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عبد المطلب نبی کے دادا فرماتے ہیں کہ جب میرا پوتا محمد پیدا ہوا تو میں اس وقت خانہ کعبہ کے دیواروں کے سائے سے یعنی کہ لپٹا ہوا بیٹھا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ یعنی غور کرنے کا مقام ہے. یکا یک میں نے کیا دیکھا؟ نبی کے دادا فرماتے ہیں کہ میں کعبے کے دیواروں کے سائے سے بیٹھا ہوا تھا تو عزیزان ملت اسلامیہ نبی کے دادا فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ بیت اللہ شریف کی دیواریں حضرت آمنہ کے گھر کی طرف کو گھر کی طرف کو جھک گئی. حضرات ذرا توجہ کریں، کیوں جھکی؟ حضرات نبی کی طرف کو جھک گئی، آمنہ کے گھر کی طرف کو جھک گئی. کیوں؟ اس لیے کہ بتوں سے پاک کرنے والا پیغمبر آ گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ غور کرنے کا مقام ہے. جب نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے تو 360 یعنی کہ بت خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے. عزیزان ملت اسلامیہ لیکن جب آقا تشریف لائے تو کعبے کو ناز ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے بتوں سے پاک کرنے والا پیغمبر آ گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ آقا تشریف لائے لیکن آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی. عزیزان ملت اسلامیہ غور کرنے کا مقام ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی. حضرت محترم ہمارے پیارے آقا نے 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے. حضرت محترم غور کرنے کا مقام ہے. آؤ اے لوگو اللہ کے مقدس قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ذرا تو بتا، تیری عظمت پہ قربان، اے قرآن ذرا بتا تو صحیح کہ جو نبی ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، 40 سال کے بعد نبی ہوتا ہے. کیوں مسلمانوں جو بات قرآن کہے وہ حق ہے؟ ارے بلند آواز سے کہو کہ ہاں حق ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کا قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش
بھی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے پڑھو سورہ مریم۔ حضرات محترم، حضرت مریم جب اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف ایک جگہ الگ ہوئی تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا گیا۔ حضرات ذرا توجہ کرنے کی بات ہے، حضرات نبی کا مقام بتلا رہا ہوں، نبی کی شان بتلا رہا ہوں کہ نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا مرتبہ کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے۔ حضرات محترم، غور کرنے کا مقام ہے، پردہ کر لیا گیا اور اللہ نے اس کی طرف حضرت جبرائیل امی کو بھیج دیا۔ حضرات محترم، جبرائیل امی کو بھیجا تو جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہو گئے۔ حضرات محترم جب ظاہر ہوئے تو حضرت مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رحم کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تجھے خدا کا ڈر ہے تو حضرات محترم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اتنا سنا تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہی تو آیا ہوں۔ حضرات محترم کہنے لگے اے مریم میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب اتنا سنا مریم نے تو مریم بولی کہ مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا ہی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے اور نہ میں بدکار ہوں تو میرے لڑکا کہاں سے پیدا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت جبریل نے فرمایا کہ یوں ہی تیرے رب کے لیے یہ کام آسان ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں دم کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ حاملہ ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ پیغمبر کو بھیج دیا۔ حضرت محترم جب عیسیٰ پیغمبر کو بھیج دیا اور جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر بستی میں آئی تو تمام بستی کے لوگ اکٹھا ہو گئے اور کہنے لگے اے مریم ابھی تیری شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو یہ بچہ کہاں سے لے کر کے آئی ہے؟ حضرات محترم جب حضرت مریم نے لوگوں کی زبان سے اتنا سنا تو حضرت مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضرات محترم جب آنسو آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے مریم گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر میں بچے کی ماں بنانا جانتا ہوں تو میں تہمت سے بھی بچانا جانتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کرنے کا مقام ہے، اے مریم اگر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ تو بچہ کہاں سے لے کر آئی ہے تو اشارہ کر دو بچے کی جانب کہ اسی بچے سے پوچھو کہ تو کہاں سے آیا ہے۔ حضرات محترم غور کرنے کا مقام ہے، جب یعنی کہ کہا کہ اس بچے سے پوچھو، لوگوں نے غیب میں چوئیاں شروع کر دی تو مریم نے اشارہ کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اسی سے پوچھو یہی سب کچھ بتائے گا۔ حضرات یہ بات سن کر سب لوگ ہنس پڑے، سب خاموش ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ بچہ جس کی عمر ابھی 3 دن کی بھی نہیں ہے اور یہ ہمارے ساتھ کیسے کلام کرے گا؟ من کانا فی المہد، جو ابھی پالنے میں ہے۔ سب قریب گئے اور پوچھنے لگے اے بچے مریم تجھے اپنا بیٹا کہتی ہے، لہذا تم ہی فیصلہ کر دو کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ حضرات غور کرنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے۔ جب سب قریب گئے اور پوچھنے لگے اے بچے تجھے مریم اپنا بیٹا کہتی ہے، لہذا تم ہی فیصلہ کرو کہ تم کہاں سے آئے ہو، تو عزیزان ملت اسلامیہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ پیغمبر بول اٹھے اور کہنے لگے اے میری ماں پر تہمت لگانے والوں سنو، انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور میں نبی بن کر کے آیا۔ اس نے مجھے کتاب دی اور میں
نبی بن کر کے آیا ہوں. حضرات محترم وجعلنی نبیا، میں نبی بن کر آیا. مستقبل کی بات نہیں ہے حضرات، ماضی کی بات ہے، آنے والے زمانے کی بات نہیں ہے، گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے. حضرات اب ذرا سوچ کر کے بتانا، اگر کوئی عیسائی آپ کے پاس آئے اور آپ سے سوال کرے اے مسلمانوں تمہارا قرآن کہتا ہے کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی تھے، اور تمہارا مولوی لکھتا ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، تو کہے کو ایسے نبی کا دامن تھامے ہو، اس نبی کی طرف آؤ جو پیدا ہوتے ہی نبی تھے. تو سنو حضرات، اس سوال کا تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اگر کوئی عیسائی آپ سے کہے کہ بھئی ہمارے عیسیٰ پیغمبر جو تھے پیدا ہوتے ہی نبی تھے، اور تمہارے مولوی لکھتے ہیں کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، تو ایسے نبی کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ اس نبی کی طرف آؤ جو پیدا ہوتے ہی نبی تھے. تو سنو حضرات، اس سوال کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ حضرات محترم، اس سوال کا جواب یہ ہوگا، سنو اے لوگو، کہو کہ ہم تمہارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی نبی تھے، مگر اے لوگو یاد رکھو تمہارے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے تو ہمارے نبی کے صدقے میں ملی ہے. حضرات اس کو یہ جواب دو کہ اگر تمہارے عیسیٰ پیغمبر کو نبوت ملی ہے تو ہمارے نبی کے صدقے میں ملی ہے. اگر نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہ لاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کو پیدا نہیں کرتا. عزیزان ملت اسلامیہ، غور کرنے کا مقام ہے. تو جب صدقہ دینے والے پیدا ہوتے ہی نبی تھے تو اصل والے اس سے بھی پہلے نبی تھے. کنتم نبی آدم بین الماء والطین، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں اس وقت نبی تھا جبکہ حضرت آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا. حضرات محترم، یعنی ہمارے آقا اس وقت تھے جب حضرت آدم علیہ السلام آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، تو ہمارا نبی اس وقت نبی تھا، نہ خشک تھا نہ تر تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا. حضرات تبھی تو اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور کسی شاعر نے تو اس کی یوں ترجمانی کی ہے کہ ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار. وہ نہ تھے عالم نہ تھا، اگر وہ نہ ہو عالم نہ ہو. اور فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے. فرشتہ تھا نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے. بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور ڈاکٹر اقبال یہاں فرماتے ہیں کہ نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی قرآن وہی یاسین وہی طہا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا